بھارتی میڈیا پاک فوج کے خلاف پی ٹی آئی کی زبان بنا ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا مخصوص ٹولے کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ یہ ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے۔ ذہنی مریض اپنے اکاؤنٹ سے پہلے بیانیہ بناتا ہے، پھر بے نامی اور را کے اکاؤنٹس اس بیانیوں کو پھیلاتے ہیں۔ نورین نیازی ملک و قوم کے خلاف انٹرویو دیتی ہیں۔ سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس بھارتی میڈیا دکھاتا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ کون سا آئین و قانون ہے جس کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں؟ کسی کو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے خلاف اظہار رائے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر اس کے دور میں بھارت حملہ کرتا تو ذہنی مریض کشکول لے کر بھارت سے بات چیت کے لیے چل پڑتا۔ بات چیت کا بخار تو ان کو پہلے سے ہے، بھیک سے کبھی سیکیورٹی نہیں ملتی، ورنہ لیبیا اور غزہ کا برا حال نہ ہوتا۔ سی ٹی ایف کے نوٹیفیکیشن پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ کا سیلاب تھا۔ اپنی مرضی سے سی ٹی ایف کا جعلی نوٹیفیکیشن چلا گیا۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ سب کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی مبارکباد ہو۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کا آغاز ہو گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کا مقصد جنگی معاملات کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ قوم کو اپنی بہادر افواج اور آپ کی قیادت پر ناز ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا کہ اللہ کی رحمت و فضل و کرم سے جن فاتحین نے قوم و ملک کو تاریخ ساز فتح سے نوازا، آج قوم ان کا اور ان کی کمانڈ میں لاکھوں وطن کے محافظوں کی راسوال خدمت کے اعتراف میں سپہ سالاروں کو اعزاز سے نواز رہی ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو مبارک ہو۔ باہر بیٹھے بگوڑوں اور ملک میں سینئر صحافیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ لڑائی ہو گئی، دراڑ پڑ گئی، اللہ کا فضل، سب کو ناکامی ہوئی۔ وزیر اطلاعات عطا تڑ کی پارلیمنٹ ہاؤس میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ اڈیالہ جیل کے باہر ملک دشمنی کی اجازت نہیں دیں گے۔ کہا تھا ریاست ملک دشمنوں کو خوب جواب دے گی۔ ریاست نے واضح طور پر بتایا کہ جو بھی دشمن کا بیانیہ لے کر چل رہا ہے وہ غداری کے زمرے میں ہے۔ سینئر سینیٹر فیصل فوڈا کا ایکس پر پیغام لکھا کہ جب تک میرا سیاسی باپ تھا، وزیر اعظم تھا، اب بن باپ کے لاوارثوں اور سڑک چھاپ کا باپ جیل میں ہے اور غداری کے زمرے میں آ گیا۔ سیدھی اور آسان زبان میں ریاست نے دشمن، دہشت گرد اور ملک کو عدم استحکام پہنچانے والوں کو غدار ڈکلیئر کر دیا۔ افغان حکومت یقین دہانی کرائے کہ دہشت گرد پاکستان میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب تک ٹھوس یقین دہانی نہ مل جائے سرحد بند رہے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ مسئلہ صرف ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے کا نہیں، افغان شہری بھی پاکستان میں سنگین جرائم میں ملوث رہے۔ سرحد کی بندش کے تناظر کو اسی حقیقت میں سمجھا جائے، پاکستان کا افغانستان کے عوام سے کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ افغان عوام کے لیے امدادی راہداری میں پاکستان ہمیشہ مثبت رہا۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے امدادی سامان پاکستان کے راستے بھیجنے کی اجازت دی۔ 3 مراحل میں خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء بھجوائی جائیں گی۔ سعودی عرب میں پاک افغان ملاقات کا میڈیا رپورٹ سے پتہ چلا، مذاکرات سے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، سمندری طوفان اور سیلاب سے تباہی پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے جاں بحق افراد کے لیے دعا، زخمیوں اور بے گھر متاثرین سے اظہار ہمدردی۔ پاکستان کی امدادی ریسکیو کارروائیوں میں ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملیشین حکومت کو جس نوعیت کی مدد درکار ہو پاکستان فراہم کرے گا۔ ملیشین وزیر اعظم انوار ابراہیم کا اظہار تشکر، کہا کہ پاکستان کی جانب سے روابطہ اور ہمدردی دونوں ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کا ثبوت ہے۔ مالی مسائل صوبوں کو دینا غلطی نہیں تھی، 18ویں ترمیم کو غلط سمجھنے والوں کے لیے NICVT مثال ہے۔ سندھ حکومت میں سندھ میں دل کے علاج کا سب سے بڑا نیٹ ورک بن چکا۔ NICVT دل کے علاج کا دنیا میں سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ ہسپتالوں میں صحت کی سہولتیں بڑھا رہے ہیں۔ کراچی کے ہر ضلع میں چیسٹ پین یونٹ کھل رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پیپلز پارٹی نے منشور کے مطابق مفت طبی سہولیات پہنچانے کی کوشش کی۔ حیدرآباد، لاڑکانہ سمیت کئی شہروں میں NICVT موجود ہیں۔ سائبر نائف کا مہنگا ترین علاج کراچی میں مفت ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پورے پاکستان سے لوگ اب کراچی آتے ہیں، یہاں روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہسپتال صوبائی حکومت کو ملے۔
چنا NICVT اور NICH کا بجٹ 11 ملین تھا، آج ان تینوں ہسپتالوں کا بجٹ 40 ارب ہو چکا ہے۔ PTI رہنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار، عدالت نے شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ محمد بادشاہ نے تحریری آرڈر جاری کیا، عدالت کا شہزاد اکبر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا بھی حکم۔ مرزا شہزاد اکبر کے خلاف 21 ایکس پر متنازع بیانات کی بنیاد پر مقدمہ درج ہے۔ جعلی دستاویزات اور ایجنٹ مافیا کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس، پروٹیکٹر کے نظام کو فول پروف بنانے اور امیگریشن اصلاحات متعارف کرانے کا فیصلہ۔ جنوری سے اسلام آباد میں AI بیسڈ امیگریشن ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوگا۔ جعلی ویزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ڈیپورٹ افراد کے پاسپورٹ منسوخی کے بعد دوبارہ ویزے نہ ملنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ پنجاب میں رشوت، بدسلوکی اور الزام کی کوئی گنجائش نہیں، پیر فورس کی ہر کارروائی اب کیمرے میں ریکارڈ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پیر فورس کی کارکردگی اور شفافیت بڑھانے کے لیے جلد از جلد باڈی کیم لگانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، پیر فورس کی کارکردگی، نگرانی اور اصلاحات پر مکمل بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا کہ پیرا اچھا کام کر رہی ہے، عوام میں نیک نامی کمانے کے لیے نتائج پر توجہ دی جائے، قانون ضرور نافذ کیا جائے مگر عوام کے ساتھ رویہ درست ہونا چاہیے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے جعلی ڈگری کیس میں اہم پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے تحریری آرڈر میں کہا کہ ڈگری کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے اور درخواست کے قابل سماعت ہونے کا جائزہ لیا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 9 دسمبر کے لیے مقرر کر دی، مجاز افسران کو بھی طلب کر لیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن وکالت کی ڈگری کی تصدیق کے ساتھ ریکارڈ پیش کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کا 49واں اجلاس میں گوٹکی کندکوٹ پل منصوبے کا جائزہ لیا۔ پل کا جون 2027 میں افتتاح ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے پل کو سندھ کی معاشی شاہرگ قرار دیتے ہوئے بلا تعطل تکمیل کے لیے ہدایت دی۔ بورڈ نے محکمہ صحت کے اہم پروجیکٹس کا جائزہ لیتے ہوئے جدید طبی ٹیکنالوجی متعارف کرانے پر پلازما فریکشنیشن فیسلٹی کی پیداوار کی منظوری دے دی۔ منصوبہ درآمدی انحصار کو کم کرے گا اور بین الاقوامی سرمایہ کاری بڑھائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ہلکی پھلکی بارشوں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ PTN نے پنجاب کے مطابق مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری کے امکانات، میدانی اضلاع میں دھند و سموکس برقرار رہنے کا خدشہ، ممکنہ بارش سے سموگ میں کمی کے امکانات، شہریوں کو ماسک کے استعمال اور غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ میجر شبیر شریف شہید، پاک فوج کا درخشندہ ستارہ 71 کی جنگ میں دشمن کے عزائم خاک میں ملائے، بارودی سرنگوں اور نہر کے یخبستہ پانی سے گزر کر بھارتی ٹینکوں کو نیست و نابود کیا۔ 6 دسمبر کو مارکا میں دلیری اور بہادری سے مقابلہ کرتے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ قوم کا پاک فوج کے ہیرو کو سلام۔ برطانیہ میں پاکستانی طلباء کے داخلوں پر پابندی، تعلیمی ویزے بند کرنے کا عندیہ۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ متعدد طلباء تعلیمی ویزوں پر آنے کے فوری بعد سیاسی پناہ کی درخواستیں دے کر مستقل سکونت کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو ہائی رسک کیٹیگری میں رکھ دیا۔ تعلیمی ویزے کے لیے شرائط کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ سخت اسکروٹنی کے بعد صرف ایسے طلباء کو داخلہ دیا جائے گا جن کا مقصد صرف اور صرف تعلیم حصول ہو۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کا اپنے دفاعی بجٹ میں بڑا اضافہ، 2026 کے لیے 34 ارب ڈالر کا بجٹ مختص کر دیا۔ اسرائیلی وزارت خزانہ کے مطابق اس اضافے کا مقصد فوج کی ضروریات پوری کرنا اور ریزرو فوجیوں پر پڑنے والا دباؤ کم کرنا ہے۔
رفح کراسنگ یک طرفہ کھولنے کے اسرائیلی بیانات پر تشویش ہے۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے پر مکمل عمل کیا جائے۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو ہر کوشش کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اور کراچی میں گھریلو جھگڑے نے گھر اجاڑ دیا۔ گزری نورانی مسجد کے قریب گھر میں جھگڑے کے دوران شوہر نے بیوی اور بیٹی پر چھریوں کے وار کیے۔ 45 سالہ کلثوم موقع پر دم توڑ گئی۔ شدید زخمی ہونے والی 12 سالہ بچی ہسپتال منتقلی کے دوران جان کی بازی ہار گئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔